صاحب نصاب مسلمان مرد یا عورت پر قربانی لازم ہوتی. ایسا بالغ مرد یا ایسی بالغ عورت جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یعنی تقریباً 50,000 روپیہ اپنے گھر کی ضروری اخراجات کے سوا اس کے پاس موجود ہے، سونا ہے یا چاندی ہے یا رقم، سونا چاندی نہیں ہے لیکن رقم ہے 50,000 ہے اور اس کی ماہانہ جو ضروریات ہیں اس سے علاوہ ہے، تو وہ جو 50,000 ہے رقم کی صورت میں ہے یا کسی اور قیمتی چیز کی صورت میں ہے جو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے شخص پر مرد ہو یا عورت ایک قربانی کرنا لازم ہوتا ہے. اب وہ قربانی بکرے کی صورت میں کرے یا کسی گائے میں حصہ لے کے کرے، لیکن اس پر وہ لازم ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہے. اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان پر قربانی لازم ہوتی ہے اور وہ نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ ان پر لازم نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ان کو توفیق ہے، لیکن بہرحال جس پہ قربانی لازم ہے اس کو ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس پر گناہ نہ ہو. جس طرح قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے تو اسی طرح اسے نہ کرنے کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ 5-10 ہزار کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ فرض اگر ادا ہوتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے. اور یہ 10-15 ہزار روپے کے خرچ پہ پریشان ہونے کی صورت میں اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ پہلے کس نے دیا تھا، وہ دوبارہ بھی دے دے گا، اسی کے نام پر پیش ہو رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں مسلمان کا قربانی کرنے سے زیادہ اچھا عمل کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ اس کا اجر ہے. ایک ایک بال پر نیکی، گناہوں کا کفارہ، اور یہ جانور پل صراط پر سواری بن کر پیش ہوں گے. تو یہ اتنی ساری چیزیں جب سامنے ہیں تو آدمی کو قربانی کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اس میں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ 1 سال بیوی نے کر لی، 1 سال عورت نے کر لی، مرد نے کر لی، ماں نے کر لی، گھر کے مختلف فردوں کے نام سے کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ کار. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس پر قربانی لازم ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے، صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہے یا بیوی ہے، وہ جب تک اس کے پاس مال ہے ہر سال اس پر قربانی لازم ہوتی رہے گی. لہذا سب سے پہلے گھر میں سے اس شخص کو قربانی کرنی چاہیے اپنے نام سے جس پر قربانی لازم ہے. اگر اور توفیق ہے تو گھر کے دیگر افراد کے نام سے کرتے رہیے، لیکن جس پر لازم ہے پہلے وہ ادا کر. یہ گوشت کھانے کا بہانہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے. تو حکم کی تعمیل اسی طرح کی جائے گی جیسے اللہ رسول نے حکم دیا. تو جس آدمی پر، جس عورت پر قربانی لازم ہے پہلے وہ اپنے نام سے کرے، وہ دوسرے کے نام باری نہ لگائے، اگلے سال یہ، اس سے اگلے سال یہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اس کے رسول پاک کی سنت پر عمل اور حضرت ابراہیم کے طریقے پر عمل علیہ السلام، اور مالی قربانی پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. حکم تو اصل اپنے آپ کو ذبح کرنے کا تھا، تو اللہ نے جانور کو اس کا فدیہ بنایا. تو بے شک جو شخص اللہ کے نام پر سچائی کے ساتھ شریعت کے مکمل طریقے کے مطابق قربانی ادا کر رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا مقصد اور کتنی بڑی یہ نعمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف سوالات اسی ضمن میں پوچھے گئے ہیں کہ اگر کسی کو پیسے ملنے کے چانس ہیں اور ابھی تک نہیں ملے
تو کیا وہ ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ تو میں نے وہی بات کی ہے کہ جس پہ قربانی شرعاً لازم ہے، اس میں شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس کو ادھار لینا پڑے، اس کو قرض لینا پڑے، اس کو اپنے گھر کی کوئی چیز بیچنی پڑے، جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا اور اپنے اس فرض کو ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔